آلموسٹ 200 ایئرس ایج ہے. آپ کو حضرت اسماعیل پتہ ہے کب ملے ہیں؟ 99 ایئرس کی ایج میں. آپ کے یہاں پیدا ہوتی ہے حضرت ابراہیم کی پیدائش 99 ایئرس کی ایج میں. آپ نے 99 سال تک اللہ سے دعا کی ہے بیٹے کی. ہیں کیا فرماتے تھے؟ عرض کرتے تھے اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع عربی کا لفظ ہے سن لے، ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے پروردگار. یا اللہ میری سن لے. 99 ایئرس کی ایج میں آپ کو حضرت اسماعیل ملتے ہیں. آپ نے ان کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا، یعنی جو دعا کرتے تھے نا وہی نام رکھ دیا. اسماعیل کے معنی یہ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں رکتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. 99 ایئرس کی ایج میں بیٹا ملا. دعا کون کر رہے ہیں؟ خلیل اللہ. ہیں ہم سال 2 سال کسی چیز کی دعا کریں، کام نہ ہو تو اللہ سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں. یار میری تو دعا ہی نہیں سنتا، معاذ اللہ. بعضوں کا تو کفریہ کلمہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ سے ہی ناراض. وہ خلیل اللہ ہیں، ان کو 99 سال بعد بیٹا ملا. شکوہ نہیں تھا. خدا را اللہ سے تو اچھا گمان رکھو. نہیں مل رہا ہوتا کوئی چیز تو وہ اس میں بہتری ہوتی ہے ہمارے لیے. اچھا اب 99 ایئرس کے بعد بیٹا ملے. ہم میں سے کسی کو اگر 10-15 سال بعد بیٹا ملا ہو، اس کے تو پیر زمین پہ نہیں رہنے دیتے ہیں. بڑی مرادوں سے ملا ہے بھائی، بڑی دعاؤں سے ملا ہے، بڑی مشکل سے آیا ہے. 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور ابھی اس کی عمر دودھ پیتے کی ہے. حکم ہوتا ہے کہ ان کو مکے کی وادی میں چھوڑ دو. ہائے ہائے چھوڑ دو. اچھا وہ مکہ کوئی لگژری ہوٹل، کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا. نو بڈی اوور دیئر. آپ امیجن کریں، ماشاءاللہ سبھی مکہ ہو کر آئے ہوں گے. کعبہ بھی نہیں ہے، صرف ریگستان ہے، صرف پہاڑ ہیں اور دھوپ ہے، کوئی درخت نہیں ہے. بی بی ہاجرہ ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، اور حکم ہو گیا کہ وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. آپ نے ان کو وہاں رکھا، کچھ کھجوریں دیں، تھوڑا پانی دیا اور آپ نکل گئے. بی بی ہاجرہ کہتی ہیں ابراہیم کدھر جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا ابراہیم بتاؤ تو صحیح کس کی آسرے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. 3 بار پکارا. وہ خاتون بھی کمال کی، آخر میں کہتی بس یہ تو بتا دو جو آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہتے ہیں ہاں رب کا حکم ہے. کہا پھر ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، پھر ہم راضی ہیں. کمال دیکھیں، کاش میرا یہ بیان میری مائیں سنیں، میری بہنیں سنیں. تھوڑی سی قربانی کی باری آئے ہیں، فیملی میں اگر کوئی کمزوری آ جائے، کوئی پیسے کی کمی آ جائے، کوئی گھر میں مشکل آ جائے، عورتیں کہتی ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں ہماری ساری چیزیں چاہیے، چاہے تو میں چوری کرنی، ڈاکہ ڈالنا، اپنی ماں باپ کو چھوڑنا پڑے. بیوی آ کر ماں باپ سے چھڑوا دیتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے. خدا کے واسطے ہم دیکھیں کہ جو رب کا حکم ہے وہ پہلے ہے. حرام روزی کی طرف نہ جانے دے اپنی فیملی کو. پہلے کے زمانے پتہ عورتیں کیسی ہوتی تھی؟ مرد صبح کام پہ جاتا تھا نا تو وہ عورتیں کہتی تھی دیکھو حلال کما کے آنا، حرام کما کر مت آنا، ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے مگر رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. آج کی عورت کہتی برابر والوں نے دیکھا کیسا گھر بنا لیا، ہمیں بھی ویسا ہی بنانا ہے، کچھ بھی کرو ہمیں بھی ایسی گاڑی چاہیے، ہمیں ایسا زیور چاہیے. اللہ کرے کہ یہ سیکھیں بی بی ہاجرہ سے. کہتی اللہ کا حکم ہے، وی آر ریڈی فار دیٹ. اچھا اب کیا ہوا؟ چھوٹا بیٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم، اب کچھ ہے ہی نہیں. بچہ رونے لگا، پانی چاہیے. ہائے ہائے، ماں بچے کو روتا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اب ماں چلی پانی کو ڈھونڈنے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دوسرے پہاڑ سے تیسرے پہاڑ. اللہ اکبر. چلیں یہ صفا مروہ میں بی بی ہاجرہ دوڑی یہ تو پتہ ہے، مگر شاید بہت ساروں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ جو میلین اخضرین گرین لائٹس کے درمیان جو سفر ہوتا ہے اور ہم دوڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی چلتے ہیں ادھر دوڑتے ہیں. یعنی آپ سوچیں اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی ہے. جدھر اس ماں نے نارمل اسٹیپ لیے ہیں ادھر ہم سے نارمل اسٹیپ چلوایا گیا. جدھر وہ ماں دوڑی ہے ایگزیکٹلی اس مقام پر ہمیں دوڑنے کا حکم ہے. کوشچن یہ ہے کہ بی بی ہاجرہ اس مقام پر دوڑی کیوں اور باقی نارمل کیوں چلتی گئیں؟ سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں بی بی ہاجرہ جب صفا سے مروہ جاتی تھی نا تو آپ ذرا امیجن کریں، اب تو بہت بڑی عمارت بن گئی ہے، اے سی لگ گئے، ٹائلیں سب ختم کریں، اپنی نگاہوں میں ایک منظر بنائیں کہ ایک پہاڑ ہے، دوسرا پہاڑ ہے. اب کعبہ تو نہیں ہے نا، ابھی تو کعبے کی تعمیر ہونا باقی تھی. ایک لکودک سیر میدان ہے اور بیٹا بیٹھا ہے رو رہا ہے. کتنی دور ہوگا زمزم کا کنواں اور صفا کتنا دور ہے؟ ٹھیک ہے. اب بی بی ہاجرہ جو ہے وہ چلتی رہی، پانی بھی دیکھ رہی ہیں، بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں، پانی بھی دیکھ رہی ہیں، بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں. اچانک ایک چھوٹی سی پہاڑی بیچ میں آتی تھی. وہ چھوٹی سی جو پہاڑی ہے نا، ایکچولی وہ اتنی پہاڑی تھی جتنا یہ میلین اخضرین گرین لائٹس کا ایریا ہے. جب وہ آتی تھی تو بی بی ہاجرہ کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے. وہ دوڑنا شروع کرتی تھی کہ بیٹا جلدی نظر آئے. جیسے ہی پہاڑی ختم ہوتی تھی بیٹا دیکھتی تھی، آپ کاؤنٹ ڈاؤن ہو جاتی تھی، آپ سمپل چال چلتی تھی. اللہ اکبر. اب مروہ سے واپسی کی باری ہے. اسی اسموتھ وے میں چلتے ہوئے بیٹے کو بھی دیکھ رہی ہیں، پانی بھی ڈھونڈ رہی ہیں. پھر وہ چھوٹی سی پہاڑی آتی ہے، پھر بی بی ہاجرہ دوڑتی ہیں کہ بچہ نظر نہیں آ رہا. جیسے پہاڑی ختم ہوتی اب پھر نارمل ہو جاتی. اللہ اکبر. مجھے بتائیے اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی ہے
जिधर जिधर आपने नॉर्मल स्टेप लिए हम उधर नॉर्मल चाल चलते हैं। जब मैलैन अख्दरैन आते हैं हमें दौड़ना है कि ये दौड़ना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और अब क्या हुआ, उस बच्चे के रोने की वजह से उन्होंने पानी, इनको तो नहीं मिला बीबी हाजरा को, ये दौड़ाना था। सुभान अल्लाह। और अल्लाह को अदा कैसी पसंद आई, हमारा उम्रा कंप्लीट नहीं होता, हमारा हज कंप्लीट नहीं होता जब तक हम सही ना करें, 7 चक्कर पूरे ना लगाएं। अच्छा जनाब, अब जाते हैं तो बीबी हज़रत इस्माइल जो है वो पैरों को रगड़ते हैं, वहाँ से पानी निकलता है। जब पानी निकलता है तो आपकी ज़बान से निकलता है जमजम। जमजम के माना रुक रुक, इतना तेज़ी से पानी निकला कि आपकी बेसाख्ता ज़बान से निकला कि पानी रुक जाए। वो कुएं का नाम ही जमजम पड़ गया। और ऐसा जारी हुआ है, दुनिया में बहुत सारी बोरिंग्स हैं, बहुत सारे पानी के कुएं निकले, 100 साल 200 साल 500 साल में ख़त्म हो गए। ऑलमोस्ट मोर देन 5000 ईयर्स हो गए हैं, करोड़ों गैलन पानी उससे निकल रहा है। अल्लाह अकबर। ये कुआं है कि ख़त्म नहीं हो रहा। अल्लाह की कुदरत का कैसा नज़ारा, हज़रत इस्माइल का कैसा मौजज़ा है। बेस्ट मिनरल वाटर उसे कहा जाता है। बड़े टेस्ट करवाए गए। मेरी एक बार जमजम के कुएं के एक इंजीनियर से मुलाकात हुई। वो कहता है रोज़ाना हज़ारों लाखों गैलन हम सक करते हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ इंच ये कुआं नीचे चला जाता है, मगर जब सुबह वापस आते हैं ये कुआं वापस उतना ही भर चुका होता है। ये किधर से पानी आ रहा है, ये कैसे जारी और सारी है, ये अल्लाह की शान है। अच्छा जनाब, अब पानी आ गया। ज्योग्राफिकली को जिन्होंने थोड़ा दुनिया में देखा हो, नहीं देखा तो कभी गूगल पे बैठ के देखिएगा, कभी दुनिया के मैप को जूम कीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। पाकिस्तान को ही देख लें, मैं पिछले दिनों इजिप्ट गया, इजिप्ट को ख़ास तौर पर देखिएगा, मेरी बात ज़्यादा समझ आएगी। इजिप्ट को जब आप जूम करेंगे ना, आबादी बिल्कुल बीच में और सीधी आबादी है, राइट लेफ्ट बिल्कुल खाली। मैंने कहा यार ये लोग सीधे गली की तरह, एक पूरी रोड की तरह क्यों रह रहे हैं, राइट लेफ्ट क्यों नहीं है? तो पता चला उस पूरे इजिप्ट के अंदर जहां जहां पानी है वहां वहां आबादी है। हमारे बलूचिस्तान में क्यों ज़्यादा लोग नहीं रहते, क्यों ज़रा पंजाब में लोग ज़्यादा हैं? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहां पानी नहीं है, सहरा है। जिधर पानी होगा उधर लोग रहेंगे, पानी ही ज़िंदगी है। तो जनाब क्या हुआ, अब पानी शुरू किया रब ने, जमजम शुरू हुआ। दैट इज़ एक्चुअली रीज़न कि अब मक्का आबाद होना शुरू हुआ। लोग आकर रुकने लगे, वहाँ रहने लगे। बीबी हाजरा से इजाज़त मांगी, पानी है हम भी रुक जाएं, कर रुक जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आबादी शुरू हुई। अब अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम को कि काबा तामीर किया जाए। ये काबा हज़रत आदम ने भी तामीर किया था, मगर तूफ़ान नूह में तूफ़ान की वजह से अब दीवारें नहीं थीं। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम कहते हैं मौला मुझे कैसे पता कि काबे की डायमेंशंस क्या हैं, एग्जैक्टली किस हुदूद अरबा पे काबा बनाना है। आज तो हमारे पास ब्लू प्रिंट होता है, हमारे पास उसकी डायमेंशंस होती हैं, हम अपने इंजीनियर को देते हैं कि भाई मेरे प्लॉट की साइज़ ये है, इसकी दीवार बनाओ, 1 इंच आगे नहीं, 1 इंच पीछे नहीं। अब काबा बनाना है और एग्जैक्टली उसी डायमेंशन पर बनाना है। सुभान अल्लाह। हदीसों के अल्फाज हैं, अल्लाह ने एक बादल भेजा, इरशाद फरमाया इस बादल के साथ जाओ, इस बादल का जो साया होगा एग्जैक्टली उसी साये की डायमेंशन में काबे की तामीर करनी है। हज़रत इस्माइल पत्थर पकड़ाते, हज़रत इब्राहीम पत्थर लगाते। सुभान अल्लाह। अब जिस पत्थर पर खड़े होकर ये तामीर हो रही है ये जन्नती पत्थर है, और ये पत्थर है मकाम इब्राहीम। सुभान अल्लाह। काबे के सामने खड़े होना तो कितना ऊंचा है उसकी दीवार, कैसे हज़रत इब्राहीम का हाथ पहुंचा होगा। उलमा फरमाते हैं इस मकाम इब्राहीम ने लिफ्टर का काम शुरू किया। जैसे जैसे काबे की दीवार ऊंची होती जाती मकाम इब्राहीम ऊंचा होता जाता। जब नीचे पत्थर लगाना होता ये पत्थर नीचे आ जाता और काबे की पूरी तामीर हो रही है। बेटा पत्थर पकड़ा रहा है, बाप पत्थर लगा रहा है और ये काबे की तामीर मुकम्मल होती है। एक यहाँ इश्क वाली बात कर दूं, फिर बात को आगे चलते हैं। हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इब्राहीम की याद हज में कहाँ कहाँ है? सफ़ा मरवा का चलना बीबी हाजरा की याद है, ठीक है ना। अच्छा, हम जब सही करते हैं, रमी करते हैं तो हज़रत इब्राहीम, अभी आएगा वो वाक़या कि कैसे हुआ था, मगर रमी आज तो शैतान वहाँ नहीं है, आज पत्थर मार रहे हैं, वहाँ तो दीवार है। लॉजिक ये कहती है, अकल, वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी कि हर चीज़ अकल से कैलकुलेट ना किया करो। लॉजिक वाले लोग तो कल ये कहेंगे कि यार 2 पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाने से बेहतर है काबे का तवाफ़ कर लो, काबा तो अल्लाह का घर है, ये तो पहाड़ है जिसके गिर्द हम चल रहे हैं। लॉजिक तो ये कहती है। अच्छा जनाब, महीना के अंदर 3 रातें गुजारने से बेहतर है मैं 3-4 तवाफ़ मज़ीद काबे के कर लूँ, ज़्यादा सवाब मिलेगा। अच्छा, हुदूद हरम के अंदर एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। शायद आप में से बहुत सारों को याद नहीं होगा कि अरफात हुदूद हरम में नहीं है, हुदूद हरम के बाहर है। लॉजिक वाला तो कोई बंदा ये कह सकता है कि यार हुदूद हरम के बाहर पूरा दिन गुजारने से बेहतर नहीं है काबे के सामने 9 ज़ुल्हिज्जा गुजार लूँ तो जनाब ज़्यादा सवाब मिलेगा। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हज का सफ़र बहुत ईजीली एक्सप्लेन कर रहा है कि हर चीज़ लॉजिक से नहीं होगी। अल्लाह को अपने बंदों की याद बाकी रखना, उनकी याद मनाना कितना पसंदीदा है कि माँ की याद में
سعی باقی رکھی, خلیل اللہ کی یاد میں رمی باقی رکھی. حالانکہ آج وہاں شیطان نہیں ہے. نبی پاک نے عرفات میں 9 ذوالحجہ گزارا, سارے حاجیوں کا وہاں جانا ضروری. میرے آقا نے منا کی راتیں منا میں گزاری, ان کی وہاں راتیں گزارنا سنت. تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی یاد نہ مناؤ, اللہ والوں کی بار بار یاد کیوں مناتے ہو, ہر سال ان کا دن کیوں مناتے ہو, تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پھر حج کیسے کرو گے؟ حج تو ہے ہی اللہ کی یاد, اللہ والوں کی یاد میں انہی کی اداؤں کو ادا کرنا ہے. کیا سعی کرنے والا بی بی ہاجرہ کی یاد دل سے نکال سکتا ہے؟ کیا رمی کرنے والا خلیل اللہ کی یاد دل سے نکال سکتا ہے؟ ارے یہ کیا اسی لیے گیا کہ سب کو یاد آئے کہ میرے خلیل نے کیا کیا, اس کی زوجہ نے کیا کیا, اس خاندان نے کیسی قربانیاں دی. آج بکرا کاٹتے ہیں, گائیں کاٹتے ہیں, بوٹیاں بھی ہم کھا جاتے ہیں, لیکن جناب اس قربانی کو تو یاد کریں کہ ادھر تو بچہ ذبح کرنے کا حکم تھا اور خلیل اللہ کی اس یاد کو آج ہم یاد کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ, یہ تمام باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر آج بھی کوئی اولیاء کرام کا, صحابہ کرام کا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں کوئی دن مناتے ہیں, کوئی پروگرام کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں. یہ حج پورا ہے ہی اللہ والوں کی یاد. اور سبحان اللہ, میں اپنی بہنوں سے بھی ایک بات کر لوں کہ ماں کی ادا تھی نا صفا مروہ, ہے تو عورت کی ادا, مگر میلین اخدرین میں عورت کو دوڑنے سے منع کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات, کہ گرین لائٹس میں مرد دوڑیں گے, عورتیں نہیں دوڑیں گی, حالانکہ وہاں تو عورت دوڑی تھی. واٹ از دا لاجک بیہائنڈ دس, کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ, دیکھیں کتنا پاکیزہ دین ہے ہمارا. شریعت کو یہ پسند نہیں ہے کہ چونکہ مرد چل رہے ہیں اور عورتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں, اگر عورتیں مردوں کے ساتھ دوڑیں گی تو ان کے پردے کے معاملات, ان کے جسم کی حیت ایسی ہے کہ وہ دوسروں پر ظاہر ہوگی. تو پردہ اتنا مطلوب ہے کہ صفا مروہ کے درمیان, حالانکہ دوڑی ماں تھی, عورتوں کو منع کر دیا گیا کہ آپ نارمل چال سے چلیں گی, مرد دوڑیں گے. یہ میرا اور آپ کا دین ہے. یہ میری بہنوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ میلین اخدرین کے سامنے تو نارمل چال سے چل رہی ہیں, اور جناب وہیں مکے میں شاپنگ سینٹر میں, مدینے میں شاپنگ سینٹر میں بعض اوقات بے پردہ. چلو وہاں پردہ کر بھی لیا تو پھر یہاں آ کے کیوں بے پردگی والے معاملات کرتی ہیں؟ سیکھیں اس اسلام کے اس حکم سے کہ اسلام کو کتنا پسند ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے اختلاط نہ کریں, بے پردگی نہ ہو, اپنے معاملات کو جو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اس کو فالو کریں. بہرحال اب کعبہ تعمیر ہو گیا. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ, مکے میں تو پبلک تھی نہیں نا, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اب میرا بیان اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے, لیکن مجھے امید ہے دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ سن رہے ہیں کیونکہ یہ لائیو جا رہا ہے. اگر حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی, آپ جبل ابو قبیس پر, یہ جو بالکل صفا کے ساتھ پہاڑ ہے, آپ اس پر چڑھ گئے. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے, ہمارا کام آواز پہنچانا ہے. یہ کیسا روحانی سیٹلائٹ تھا. حضرت ابراہیم نے آواز لگائی. حدیثوں کے یہ الفاظ ہیں, اس وقت دنیا میں جتنے لوگ تھے all around the world, سب تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچی. آپ نے کہا ہے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ, حج کرو. آپ کی آواز صرف انسانوں نے نہ سنی, جنات نے سنی, چرند و پرندے سنی, ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے سنی, عالم ارواح میں روحوں نے سنی. سبحان اللہ, روایت کے الفاظ ہیں اس وقت جس نے جواب دیا, جس نے اس کی جواب میں لبیک کہا, سبحان اللہ, جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار حج کرے گا. 2 بار جس کی روح نے اس وقت جواب دیا وہ 2 بار, جس نے 3 بار لبیک پڑھا تھا وہ 3 بار. جتنی بار اس وقت لبیک جس نے کہا تھا, جس کی روح نے لبیک کہا تھا, وہ اتنی بار حج کو جائے گا. سبحان اللہ. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو. یہاں بھی بہت سارے حاجی موجود ہیں, مجھے بعد میں بھی سننے والے سنیں گے. اگر آپ نے حج کیا ہے یا حج کو جا رہے ہیں, یو آر سو لکی. اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے ہماری روح کو یہ موقع دیا کہ حضرت ابراہیم کی پکار پر ہم نے لبیک کہا تھا. سبحان اللہ. جب بھی کہتے ہیں نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب کعبہ تعمیر ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابراہیم کے کارنامے ہیں, یہ آپ کی آل کی سبحان اللہ کیا کمال کی سیرت ہے.